اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو
جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب ان آیات کی مختصر تفسیر و تشریح پیش خدمت ہے۔ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، عذاب کا نشانہ بناتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر میں نے تمہید میں کیا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مذکر بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ البتہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ پھر آگے باری تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے کس طرح نجات عطا فرمائی، اور اس کے لیے کیسا غیر معمولی معجزہ ان لوگوں کو کھلی آنکھوں دکھایا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دی تھی، اور اغرقنا آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا تھا، جبکہ تم یہ سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے لے کر نکلے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو فرعون سے نجات دے کر فلسطین کی طرف لے جائیں جو ان کا اصلی وطن تھا، اس وقت جب فرعون کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل کھڑے ہوئے ہیں، تو فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور اس طرح کافی دیر تک تعاقب کا سلسلہ جاری رہا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا جو بحر احمر تھا۔ وہ سمندر سامنے آنے پر بنی اسرائیل گھبرائے کہ آگے تو ہمارے گزرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جا رہے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی مارے، تو اس کے نتیجے میں سمندر کے درمیان سے ان لوگوں کے لیے راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہو گئے، یعنی 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کے تھے ان میں سے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا کہ راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشکی کا راستہ نکل آیا جس میں وہ اپنے گھوڑوں اپنے سواریوں کے ساتھ گزر سکتے تھے، اور اس طرح پورا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کے پار اتر گیا۔ فرعون جب وہاں سمندر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں،
تو وہ یہ سمجھا کہ یہ راستے ایسے ہیں کہ ان سے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں، چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر اتارا، لیکن جو ہی وہ سمندر کے اندر اترا اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو برابر کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ موجوں میں گھر کر فرعون غرق ہو گیا، اور فرعون کے غرق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لشکر کے لوگ بھی غرق ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں جس کا ذکر میں نے تمہید میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے احکام بتانے کے لیے آسمانی کتاب تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے تھے، اور اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں۔ 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعتکاف کرنے کا وعدہ ٹھہرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات وصول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اعتکاف فرمایا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد سامری کے بہکانے پر ایک بچڑا جو سامری نے اپنے کسی خاص کرتب کے ذریعے بنایا تھا، اس کو انہوں نے معبود قرار دے کر اس کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی معبود کو نہ ماننا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا تھا، اور کسی بھی طرح یہ نہ جائز تھا نہ مناسب تھا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جائے، لیکن ان لوگوں نے ان کو اس بچڑے کو معبود بنا دیا۔ چنانچہ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، یعنی 40 راتیں کوہ طور پر اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے ان کے پیچھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے نہیں فرماتے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ اس سے کم جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم اتنا بڑا تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام حالات میں توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کس طرح معاف کیا اس کا ذکر آئندہ آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہاں پر اس کی تفسیر کی جائے گی، لیکن بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر جانے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا ہوئی اس انعام کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور
فرقان دیا۔ فرقان کے معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، تمیز پیدا کر دے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور عام طور سے قرآن کریم میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ تورات کے لیے بھی ہوا ہے اور خود قرآن کریم کے لیے بھی ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں، اور ان سے حق باطل سے ممتاز ہو کر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا، یعنی ایک ایسا معیار عطا فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ تورات کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم حق و باطل کو پہچان کر حق کو اختیار کرو اور راہ راست پر آ جاؤ، لیکن تم نے اس تورات کے دیے جانے کے عین درمیان بچھڑے کی پرستی شروع کر دی، شرک کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور وہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، لہذا اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اس کے حضور توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اپنی آپ کو قتل کرو۔ اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تھا کہ جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں آنے والے ہیں، یہاں صرف ان کی طرف ایک اشارہ مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے۔